5 قسم کے مردوں کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کبھی بھی نہ کرنا، اگرچہ وہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہوں، ان کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، کتنی ہی جائیدادیں کیوں نہ ہوں، کتنی ہی پیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ نمبر 1، شرابی۔ جو بندہ شراب پیتا ہے، لوگ گواہی دیتے ہیں اور آپ کو بھی مکمل یقین ہے کہ یہ شراب پیتا ہے، تو اس بندے کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کا نکاح کبھی بھی نہ کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اپنی بیٹی کا نکاح شرابی کے ساتھ کر دیا، وہ یوں سمجھ لے کہ میں نے اپنی بیٹی کو گناہ والے راستے کی طرف روانہ کر دیا۔ کیوں؟ جب شرابی شراب پیتا ہے، نشے کی حالت میں ہوتا ہے، نہ اس کو ماں کی پہچان ہوتی ہے، نہ بیٹی کی پہچان ہوتی ہے، نہ بہنوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور جب وہ نشے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ بیوی کو ذلیل کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ان کو طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے، اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شرابی شراب پیتا ہے، اس کے اندر غیرت نکل جاتی ہے، وہ بے غیرت بن جاتا ہے۔ کیا کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح کسی بے غیرت کے ساتھ کروں؟ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الخمر جماع الاسم، شراب تمام گناہوں کی یہ جڑ ہے۔ جب یہ انسان یہ پی لیتا ہے، اسی کے ذریعے زنا بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، ڈکیٹیاں بھی کرتا ہے، چوریاں بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کو کسی چیز کی پہچان بھی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال آپ فرمائے کہ دیکھیں، چاہے وہ کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، پیسے کیوں نہ ہو، دولت کیوں نہ ہو، آپ اپنی بیٹی کا نکاح اس شرابی کے ساتھ کبھی بھی نہ کرنا۔ نمبر 2، سود خور، سودی کاروبار کرنے والا، سود کھانے والا، حرام کھانے والا، اس کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کا نکاح کبھی بھی نہ کرنا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا پہننا حرام ہو، جس کا کھانا حرام ہو، اور جس کا فرمایا کہ پینا حرام ہو، اللہ اس کی کوئی عبادت وہ قبول نہیں کرتے۔ نہ نماز قبول کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ قبول کرتے ہیں، نہ حج قبول کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس بندے نے اپنی بیٹی کا نکاح سود خور کے ساتھ کر دیا، وہ یوں سمجھ لے کہ اس نے اپنی بیٹی کو جہنم میں دھکا دے دیا۔ سودی کاروبار کرنے والا جو ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ خود بھی فرمایا کہ صورت میں حرام جب کمائے گا، کھائے گا، تو اپنے بچوں کو بھی حرام کھلائے گا، بیوی کو بھی حرام کھلائے گا، اور اسی طرح فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھی وہ حرام کھلائے گا۔ تو پھر ان کی اللہ نہ کوئی عبادت قبول کریں گے، نہ نماز قبول ہوگی، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ حج فرمایا کہ وہ قبول ہوگا۔ اللہ اس کی کوئی فرمایا کہ عبادت کو قبول نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ کے رسول، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد، اپنا کھانا حلال کر لو، دنیا کے اندر تم جو بھی دعا مانگو گے اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا ڈالتا ہے، 40 دن تک اللہ اس کا کوئی عمل وہ قابل قبول نہیں فرماتے۔ نہ نماز قبول، نہ زکوٰۃ قبول، نہ حج قبول، کوئی عمل وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ سود فرمایا کہ سر میں یہ بہت بڑا یہ گناہ ہے۔ نماز ہم چھوڑ دیں، اللہ ناراض ہے، زکوٰۃ ادا نہ کریں، اللہ ناراض ہے، حج نہ کریں، اللہ ناراض ہے، لیکن اس دھرتی پہ ایک گناہ ایسا ہے جو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو، وگرنہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب کسی کے اندر اتنی ہمت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر کے دکھائے؟ اللہ نے قرآن میں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس سے باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ تو بہرحال جو بندہ حرام کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، حرام کی کمائی کرتا ہے، تو اس بندے سے بھی اپنی بیٹی کا نکاح کبھی بھی نہ کرنا۔ نمبر 3، جو بندہ فاسق اور فاجر ہو، بے حیا انسان ہو، کہ جس کے سامنے اس کی ماں اور اس کی بہنیں ناچتی ہوں اور وہ خود بھی ان کے ساتھ ناچتا ہو، تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کبھی بھی نہ کرنا، کیونکہ آپ کی بیٹی عزت دار ہے۔ تو جب بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ جائے گی تو وہ بھی فرمایا کہ بے حیا بن جائے گی، اس لیے کہ جب اس بندے کی ماں اور بہنیں ناچیں گی، فوش فلمیں دیکھیں گی، ڈرامے دیکھیں گی، تو آپ کی بیٹی بھی ویسے ہی بن جائے۔ تو اسی طرح جب بھی آپ نکاح کریں اپنی بیٹی کا، تو عزت دار لوگوں میں کریں، باحیا لوگوں میں کریں،
تو آپ کی بیٹی بھی عزت دار رہے گی اور با حیا رہے گی۔ نمبر 4، جو بندہ والدین کی عزت نہ کرتا ہو، والدین کا نافرمان ہو، والدین کو گالیاں دیتا ہو، والدین کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہو، ایسے بندے سے بھی آپ اپنی بیٹی کا نکاح کبھی بھی نہ کرنا۔ کیوں کہ جنہوں نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، جب یہ ان کی عزت نہیں کرتا تو تمہاری فرمایا کہ بیٹی کی کیا عزت کرے گا؟ جب یہ اپنے والدین کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے تو فرمایا کہ تمہاری بیٹی کے اوپر بھی یہ ہاتھ اٹھائے گا۔ جو والدین کا نہیں ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے، جو والدین کی عزت کرتا ہے وہ سب کی عزت کرتا ہے۔ تو ایسے بندے سے بھی آپ کبھی اپنی بیٹی کا نکاح نہ کریں۔ نمبر 5، جو بندہ بے نماز ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو اور اسی طرح روزہ نہ رکھتا ہو، ایسے بندے سے بھی آپ کبھی اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرنا۔ ہم جب بھی رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے ہم گھر کو دیکھتے ہیں، وہاں ان کی جائیدادوں کو دیکھتے ہیں۔ بہت بڑا گھر ہے، بڑا جو ہے وہ مالدار ہے، بڑا پیسہ ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی قسمت جو ہے وہ جاگ اٹھی ہے، ہم شادی کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے یا نہیں ہے، دیندار بھی ہے یا نہیں ہے، دینداری ہے کہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ آپ جس گھر کے اندر اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں اگر وہ بے نمازی ہیں تو آپ کی بیٹی وہاں جائے گی، وہ آہستہ آہستہ فرمایا کہ وہ بھی بے نمازی بن جائے۔ تو بہرحال جب بھی آپ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہیں تو دیکھ لیا کریں کہ یہ 5 بندوں میں سے کوئی بندہ تو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی بیٹی کی زندگی کا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، اس نے ساری زندگی وہاں پر گزارنی ہے۔ تو آپ اپنی بیٹی کے جب بھی نکاح کریں تو سوچ سمجھ کر کریں۔ تو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی بیٹیوں کے نصیب اور مقدر جو ہے وہ اچھے بنائے، آمین۔